بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ نظم حمد کا تعارف، بلند خوانی اور الفاظ معنی سمجھ چکے ہیں۔ آج ہم نظم حمد کے اشعار کو سمجھیں گے۔ اس نظم حمد کے شاعر اسماعیل میٹھی ہیں۔ نظم کا پہلا شعر ہے، شعر نمبر 1۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ اس شعر میں شاعر اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان یعنی یہ دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے، زمین اور آسمان بھی بہت خوبصورت بنائے ہیں۔ شعر نمبر 2۔ پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چلنے پھرنے کے لیے فرش خاکی یعنی زمین کا فرش بچھایا، اور سر پر لاجوردی سائباں یعنی چھت کے طور پر ہمارے لیے نیلا آسماں بنایا۔ شعر نمبر 3۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلط ان کو جواں بنایا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے کیسے کیسے بیل بوٹے یعنی طرح طرح کی نعمتیں، پھل پھول، اناج اور سبزہ پیدا کیا، اور ان نعمتوں کو سبز لباس پہنا کر جواں بنایا یعنی بڑا کیا۔ شعر نمبر 4۔ خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے کتنے خوبصورت اور خوشبو بکھیرنے والے پھول اگائے ہیں، اور اس ویران زمین کو ان خوبصورت پھولوں کے ذریعے خوبصورت باغ بنا دیا۔ شعر نمبر 5۔ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے خوش ذائقہ یعنی مزیدار اور رسدار میوے اگائے ہیں، جن کو کھانے سے ہمارا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 6۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنا کر پوری دنیا کو رونق یعنی روشنی بخشی، روشنی دی، تاکہ دن میں ہم اپنے کام کر سکیں، اور ہمارے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت اچھی بنائی ہے۔ شعر نمبر 7۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے پرندے پیدا کیے، جن میں پیاری پیاری چڑیاں بھی ہیں جو چہکتی ہیں یعنی بولتی ہیں۔ ان چڑیوں کا بولنا یا چہکنا دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ یہ چڑیاں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والی ہیں۔ شعر نمبر 8۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بہتے پانی کے اندر پیدا کیا، جو کہ پانی میں زندہ رہتی ہے، تیرتی ہے۔ مچھلی کے تیرنے کو چلتا ہوا یعنی حرکت کرتا ہوا پانی بنا دیا۔ شعر نمبر 9۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی
ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری یعنی ہنرمندی نظر آتی ہے، اور اس کارخانہ یعنی کہ اس دنیا میں اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے۔